إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی و بڑائی لائق و زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنانے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ قابل احترام علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین، عفت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے میں اور آپ آج کے دن اسی کے گھر میں اسی کے دین سے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو کچھ ہم کہیں اور سنیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس روئے زمین پر وجود بخشا اور وجود بخشنے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور کیا، اور اس عظیم نعمت میں کئی ساری چیزوں پر احاطہ کیا گیا۔ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کن کن چیزوں کے بغیر ہماری زندگی ادھوری اور نامکمل ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اختیار کر کے ایک انسان حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو کامیاب و کامران تصور کر سکتا ہے، وہ تمام کی تمام باتیں مذہب اسلام نے ہمیں بیان کر دی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اسلام، یہ جو دین، یہ جو شریعت، یہ جو قرآن اور یہ جو احادیث کی کتابیں میرے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، ان تمام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل ضابطہ حیات ہمیں دے دیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے۔ حاضرین گرامی، زندگی گزارنے کے لیے، کامیابی اور فوز و فلاح کے حصول کے لیے
کئی ساری چیزیں، کئی سارے عناصر اور کئی سارے ایسے ذرائع ہیں جنہیں اختیار کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، لیکن مذہب اسلام نے جس چیز کو سب سے اہم اور سب سے بنیادی اہمیت دی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی علم۔ جس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، جس چیز کی افادیت کو مجھ پر اور آپ پر عیاں کرنے کے لیے اللہ نے جس شریعت، جس قرآن اور جس مکمل ضابطہ حیات کی شروعات کی، وہ لفظ اقرا سے کرتے ہوئے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے۔ تو پتہ چلا کہ علم کی اہمیت کتنی زیادہ مسلم ہے۔ اگر ہم اس کو اور گہرائی سے دیکھیں، شروع سے اگر ہم شروع کریں تو پتہ چلا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی چیز عطا کی تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام بتائے، انہیں اس کا علم عطا کیا۔ تو علماء کرام نے یہاں سے یہ نقطہ اخذ کیا کہ انسان کی زندگی میں جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کی افزائش کے لیے جو چیز سب سے اہم، سب سے معنی خیز اور سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ علم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے ہی کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پتہ چلا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کہا کہ آپ کو یہ چیزیں جاننا، اس کا علم لینا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب آدم علیہ السلام کو، جو ہمارے جد امجد ہیں، اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور انہیں علم سکھایا گیا، انہیں چند چیزوں کے نام بتائے گئے، ان کا نام سکھایا گیا اور اس سے متعلقہ علوم انہیں ودیعت کیے گئے۔ تو مجھے اور آپ کو جب پیدا کیا گیا اور مجھے اور آپ کو جب اس روئے زمین پر وجود بخشا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ آپ کے لیے علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیسے ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر علم کی اور اہل علم کی فضیلت پر کئی سارے آیتیں اور کئی سارے احادیث ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس جانب دلالت کرتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں اگر علم نہیں ہے، اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے تو گویا اس کی زندگی مکمل طور پر کئی سارے فوائد و ثمرات سے محروم ہو چکی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم اس کی اہمیت کے بارے میں دیکھیں اور اس کی اپنی زندگی میں کیا چیز ہے جس کے اثرات پڑ سکتے ہیں اور اس کی شرعی اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اگر ہم وہ جانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہم مکتب کے چھوٹے بچوں کو یاد کراتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ پر 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اگر آپ دیگر کئی سارے جو فرائض اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، جس طریقے سے وہ فرض قرار دیے گئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دین کا علم حاصل کرنا بھی فرض قرار دیا گیا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ جو فرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کی لیمیٹیشن کیا ہے، وہ ایک اہل علم کا مسئلہ ہے، اہل علم کے مضامین ہیں، اس کے مباحث الگ ہیں۔ لیکن یہاں سے جو نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرض کا درجہ دے دیا علم حاصل کرنا۔ اب علم کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے نا کہ آخر علم کا مطلب کیا ہے، کس علم کی بات شریعت میں کی گئی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، افسوس صد افسوس کہ یہ آج کے ہمارے زمانے کے دین ہے، پچھلے چند 100 سال کی دین ہے کہ ہم نے دین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، ہم نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے کہ ایک دنیاوی علم ہے اور ایک دینی علم ہے۔ جو بچہ مدرسہ جاتا ہے، جو بچی مدارس میں جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف دینی تعلیم پڑھتے ہیں، ان کا مقصد دینی تعلیم کا حصول ہے، اور جس بچے کو ہم اسکول میں ڈالتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلہ دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیاوی علوم حاصل کریں گے۔
سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ جو تفریق کی گئی، یہ جو ڈیوائیڈیشن کیا گیا ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ عصری اور دنیاوی علم ہے، یہ تفریق ہی بنیادی طور پہ غلط ہے۔ اسلام میں دینی علوم اور دنیاوی علوم کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے۔ اگر کسی چیز میں تفریق کی گئی علم کے بنیاد پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم دو طریقے کے ہو سکتا ہے۔ ڈیوائیڈیشن اگر کرنا ہے، تقسیم اگر آپ کو کرنی ہے تو ہم دو حصوں میں علم کو بانٹ سکتے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو علم آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا دوسرے لوگوں کے نقصان کا اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو دو حصے علم کے اس بنیاد پر ہوں گے کہ یا تو ایک علم نافع ہوگا جو نفع بخش ہوگا، یا علم ضار ہوگا جو نقصان دینے والا علم ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ علوم جسے ہم نجومی یعنی جو کہانت والے علم ہوتے ہیں، جس علم کے ذریعے سے لوگ مستقبل کو بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ستاروں کا جو علم ہوتا ہے اور جادوگری کا جو علم ہوتا ہے، سحر کا جو علم ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ ضرر والے جو علوم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام علوم کو کہا کہ ان کا علم حاصل کرنا، ان کو سیکھنا، ان کو سکھانا، ان کا عمل کرنا، بلکہ کسی نجومی کے پاس جانا بھی یہ شریعت اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ کسی نجومی کے پاس جا بھی نہیں سکتے کہ میں جا کر اپنا حال بتاؤں یا میں کچھ معلوم کروں، نہیں کر سکتے آپ۔ تو پتہ چلا، خیر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہوں گا۔ علم کی جو میں بات کر رہا تھا، دو حصے بیان کیے گئے، ایک علم نافع ہے اور ایک علم ضار ہے۔ تو اب علم نافع میں ہر وہ علم جو آپ کو جو آپ کو نفع پہنچائے، جو آپ کے خاندان والوں کو نفع پہنچائے، جو پوری امت اور پوری سوسائٹی کے لیے نفع بخش ہو، اس کا حاصل کرنا آپ پر ضروری ہے۔ اور جس علم کو اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا، اہل علم نے لکھا ہے کہ دین اسلام کا جو بنیاد ہے، دین اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں، جو بنیادی فرامین ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کمپلسری ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نمازیں کتنی ہیں، نماز میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ اگر آپ کا مال آپ کی جائیداد اتنی لمٹ کو پہنچ چکی ہے تو اس میں آپ کو زکوٰۃ کتنا دینا ہے، اور آپ اگر حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا اعمال آپ کو کرنے ہوں گے، اور آپ کی زندگی میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ کون سی تجارتیں ہیں، وہ کون سے بزنس ہیں جسے اسلام حلال قرار دیتا ہے، وہ کون سے بزنس ہیں، وہ کون سی تجارتیں ہیں، وہ کون سے جابس ہیں جو اسلام میں منع قرار دیے گئے ہیں، اس کا علم آپ کو ہونا کمپلسری ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ نیگلیجنس کو جو ہے ایکسکیوز نہیں بنا سکتے۔ جس طریقے سے ہم انڈین لا کی بات کریں تو لا یہی کہتا ہے کہ نیگلیجنس از ناٹ این ایکسکیوز، کہ آپ اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں تو وہ آپ کا ایکسکیوز نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے معلوم نہیں ہے کہہ کر آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو معلوم کرنا ضروری اور فرض ہے، یہ کمپلسری ہے۔ جتنی بھی عمر آپ کی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو اب پتہ چلا کہ آپ کو یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، تو آپ کو ابھی سے کوشش کرنی چاہیے۔ جب آپ کو پتہ چلا، آپ کے پاس مواقع ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی اگر آپ اس سلسلے میں سستی کر رہے ہیں، کاہلی کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری اب عمر ہو گئی ہے، اگر یہ بہانے کر کے اگر آپ خاموش رہ رہے، پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز سے دور بھاگ رہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور سوال کرے گا۔ تو اس وقت آپ کو کیا جواب دینا ہے، وہ جواب پہلے آپ تیار کر لیں، اس کے بعد جو بہانے آپ کو ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ سکتے ہیں آپ۔ کل قیامت کے دن اگر جواب دہی کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو فٹ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو تیار سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کل سوال کرے گا تو میں اس کا یہ جواب دوں گا، اور وہ جواب شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے، حدیث کے روح سے اگر وہ صحیح ہے، درست ہے، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کی روح سے غلط ہے، اگر وہ شریعت کی روح سے انفٹ اگر وہ چیز بیٹھ رہی ہے، تو پھر آپ کو اپنے آپ کے سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر میں کس کنڈیشن میں ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، میں نے جو علم کے سلسلے میں قرآن میں اور احادیث میں جو باتیں تھیں اس کا ایک بریفلی آئیڈیا آپ کے سامنے پیش کیا کہ علم کی اہمیت کے سلسلے میں قرآن کریم میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں اور اسلام نے اس کو کیا اہمیت دی ہے۔ اگر ہم اسی حوالے سے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد
خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد جو مسلم بادشاہوں کے جو ادوار گزرے ہیں، اگر ہم ان ادوار کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں اگر پوری دنیا میں کوئی قوم ترقی یافتہ قوم تھی تو وہ مسلمان قوم تھی۔ آج یورپ جس علم پر، جس ٹیکنالوجی پر، جس ترقیوں پر وہ ناز کر رہا ہے، وہ ہم مسلمانوں اور ہمارے آباء و اجداد کی دی ہوئی دین ہی ہے۔ آج بھی کئی مسلم رائٹرز کی لکھی ہوئی کتابیں بڑی بڑی انگلش اور فارن یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اگر میں اس حوالے سے اگر آپ کو بتانے لگوں کہ ہمارے مسلم سائنسدان اور مسلم سائنٹسٹ نے دنیا کو کیا کیا دیا تو کئی گھنٹے نکل جائیں گے، لیکن وہ تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ہم صرف اپنے ماضی پر فخر کرنا نہیں ہے، ہمیں اپنے حال پہ غور کرنا ہے، اور اپنے فیوچر کے سلسلے میں ہمیں اپنا ٹارگٹ طے کرنا ہے کہ میری سچویشن کیا ہے، میرے گھر والوں کی سچویشن کیا ہے، میری فیملی کی سچویشن کیا ہے، اور میری قوم کی سچویشن کیا ہے۔ سب سے بڑا المیہ ہمارا یہی ہے کہ آج اگر ہم سوچتے ہیں تو صرف 2 اسٹیپ تک ہی سوچتے ہیں، یا تو اپنے بارے میں سوچیں گے یا تو اپنے فیملی کے بارے میں سوچیں گے، اس سے آگے اپنی سوسائٹی کے بارے میں، اپنی کمیونٹی کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں کہ من حیث القوم ہمارا کیا سچویشن ہے، من حیث القوم ہم کس کنڈیشن میں جی رہے ہیں اور کس قسم کے پروگریس کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس سلسلے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں، میری فیملی خوش ہے اور وہ لوگ اچھے ہیں، بس ہے، کافی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام ایک باڈی کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک جسم کا ایک حصہ بھی اگر نقصان میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو کانٹا بھی پہنچتا ہے تو پورے جسم کو وہ دکھ، وہ درد اور وہ تکلیف کو محسوس کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو غور کیجئے آج ہماری کیا سچویشن ہے۔ اگر میں پڑھا لکھا ہوں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اور اگر آپ اس میں یہ خوش ہیں کہ میں نے تو تعلیم حاصل کر لیا اور یہ کافی ہے، میں بزنس کر رہا ہوں، میں جاب کر رہا ہوں، میری سیلری پر کیپٹا اتنی ہے اور میں کامیاب ہوں، اور آپ یہاں پر اگر خاموش ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ شرعی اعتبار سے کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں، کیونکہ صرف آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں نہیں سوچنا ہے بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ایک آیت بھی، اگر ایک مختصر سی بات بھی اگر آپ کو معلوم ہوتی ہے تو یہ میرے اور آپ پر اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا ہے انڈائریکٹلی کہ آپ پر یہ بات لازم آ جاتی ہے، ضروری آ جاتی ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، خواہ کسی بھی میدان کی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، اگر ہم اپنے جو روشن اور ایک دم تابناک جو ہمارا ماضی رہا ہے، اگر اس کے کمپیریزن میں، اگر ہم اس کے موازنے میں اپنے حال کا جائزہ لیں اور ماضی قریب کا اگر ہم جائزہ لیں تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں ساری دنیا میں جہالت اور ان پڑھ کے طور پر اگر کسی کمیونٹی کی شبیہ بنائی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن کو پورے قوم کا، پوری انسانیت کا معلم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور اس معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے آج ہم اور آپ تمام کے تمام لوگ بحیثیت قوم، بحیثیت کمیونٹی، آج ہماری یہ شبیہ بنا دی گئی ہے کہ یہ جاہل قوم ہے، یا الٹریٹ ہے، انہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، یہ بہت ہی بیکورڈ ہیں۔ اس قسم کے تانے ہر آئے دن کہیں نہ کہیں کسی اخبار میں ملیں گے، کسی سوشل میڈیا پر آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ آج جو ہماری صورتحال ہے، اور یہ کچھ ہوائی باتیں بھی نہیں ہیں، کئی ساری رپورٹیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہندوستان میں تمام کمیونٹیز، اگر میں صرف ہندوستان کی بات کروں تو جتنی بھی اقوام یہاں رہتی ہیں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، ان میں سب سے کم اور پچھڑا ہوا اگر کوئی طبقہ تعلیم کے حساب سے، ناخواندگی کے حساب سے، تو وہ مسلمان ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ بھی تو یہی کہتی ہے نا
2011 میں جو سروے آیا تھا اس سروے کے مطابق مسلمانوں کا تعلیمی فیصد صرف اور صرف 56% تھا، جبکہ دیگر اقوام کا 70+ تھا۔ کیا فائدہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے کروڑ ہیں، اتنے کروڑ ہیں، اتنے کروڑ ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اس کا کیا آؤٹ پٹ نکل رہا ہے؟ کوئی نہیں، صفر ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر میں بیان کروں حاضرین گرامی، آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں وہ زمانہ آپ تمام بخوبی جانتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ حالات حاضرہ سے واقفیت رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات تو مکمل طور پر معلوم ہوئی ہوگی کہ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اگر آپ کو جینا ہے، جس زمانے میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو صرف اور صرف علم کی بنیاد پر آپ اپنا ایک مقام ساری دنیا میں دیگر اقوام کے مابین اور ساری انسانیت کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس قسم کا، اس لیول کا علم اور ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو روشناس کریں۔ مجھے ایک سوشالوجی سے متعلق ایک سماجی کارکن ہیں جو کہ افریقہ کے رہنے والے تھے اور وہ امریکن نژاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا پاسپورٹ آف فیوچر۔ کیا کہا انہوں نے؟ ایجوکیشن از دا پاسپورٹ آف دا فیوچر، یعنی اگر آپ کو فیوچر میں انٹری کرنی ہے، فیوچر میں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کے لیے تعلیم سب سے بڑا پاسپورٹ ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کو وہیں روک دیا جائے گا، بولے گے آپ اس زمانے کے اہل نہیں ہو، آپ اس زمانے سے میل نہیں کھا رہے، آپ کو پیچھے رہنا چاہیے۔ آپ کو خود بخود تمام اقوام بیکورڈ سمجھتے جائیں گی اور اس قدر بار بار بولیں گی کہ آپ خود بھی یہ سمجھنے لگیں گے کہ اگر ان پڑھ اور جاہل قوم کوئی ہے تو وہ شاید ہم ہی ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے ذہن پر یہ تمام چیزیں سوار کرا دی جائیں گی۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم غور کریں، ہم سوچیں اور ہم یہ سوچیں کہ صرف میں پڑھ رہا ہوں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور آخر تک بھی میں یہی بات کہوں گا کہ صرف اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے تو یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اس سے ایک قدم آگے بڑھنا ہے اور کم از کم یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میں جس محلے میں رہ رہا ہوں، میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں، اس کے اطراف میں جتنے بھی مسلمان گھرانے ہیں ان کے تمام بچے جو ہے کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ اس کو کمپلسری آپ کو بنانا ہے۔ آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میرے مال میں سے اگر ایک بچے کی بھی اگر کفالت ہو جاتی ہے، کوئی ایک بچی بھی اگر میرے پیسے سے تعلیم یافتہ بن جاتی ہے تو جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا، جب تک وہ اس پر عمل کرتی رہے گی، تب تک آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور ہماری جو کمیونٹی ہے وہ مکمل کمیونٹی من حیث القوم جو ہے، ہم ایک تعلیم یافتہ طبقہ بن کر تمام عالم انسانیت کے سامنے ابھر سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر ہم حالت حاضرہ کی بات کریں، ہمارے موجودہ سماج اور موجودہ سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے پر پروگریس تو کر رہے ہیں۔ 2023 کی جو رپورٹ آئی تھی اس کے متعلق اب فی الوقت مسلمانوں کا جو تعلیمی گراف ہے وہ 77% پہنچ چکا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم اعلیٰ تعلیم کے میدانوں میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر مسلمان صرف 4% ہیں۔ صرف 4% مسلمان اعلیٰ تعلیم میں کسی بڑے کالج میں یا کسی بڑی یونیورسٹی میں انرول کر پاتے ہیں، صرف 4% ہے۔ اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہے؟ آپ غور کر دیجیے۔ اور اس میں ایک اور جو سب سے بڑی چیز میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن ایک خبر آپ کو مل رہی ہوگی کہ آج فلاں کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، وہ اس کے ساتھ یہ کر گئی، اس کے ساتھ وہ کر گئی، یعنی لڑکیوں میں ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ کئی مسلم لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کریں، کسی اور مذہب کو اختیار کرنے اور اس مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اپنی مکمل زندگی گزارنے کا وہ عزم رکھتی ہیں۔ اور افسوس اس وقت ہوگا جب ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تعلیم یافتہ لڑکیوں کی ہے، جو ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، جو کسی MNCs میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کر رہی ہیں، ایسی لڑکیوں کی تعداد اور ان کا گراف اس میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ ایک سوال یہ کر سکتے ہیں، ایک ذہن میں آپ کے سوال آ سکتا ہے
کہ ہم تو تعلیم کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے، تعلیم کے زاویوں پر ہم بات کر رہے تھے، تو یہاں پر ان لڑکیوں کے اس ارتداد کا جو سبب ہے اس کا تذکرہ چہ مانے جا رہا تھا۔ تو حاضرین گرامی، میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ لڑکیوں کے ارتداد کے حوالے سے کئی سارے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں سروے کیا گیا، تو اس میں جو بات ابھر کر سامنے آئی وہ ہمارے لیے افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر لڑکیوں کے ارتداد کا ایک اہم ریزن یہ ہے کہ آج معاشرے میں لڑکیاں جس حوالے سے علم حاصل کر رہی ہیں، جس پیمانے پر اور جس لیول پر علم حاصل کر رہی ہیں، اس لیول پر علم حاصل کرنے والے لڑکے موجود نہیں ہیں۔ لڑکوں میں تعلیم کا اس قدر فقدان ہے، کیونکہ جب ایک لڑکی اپنی کلاس میں ٹاپ کر رہی ہے، کوئی لڑکی ہے جو گریجویشن کی ہوئی ہے، کوئی ماسٹرز کر رہی ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے، جب وہ اس لیول پہ جاتی ہے تو اس کا ذہن بھی اسی حساب سے سوچنے لگتا ہے کہ میرا جو جیون ساتھی ہوگا، جو میرا فیوچر پارٹنر ہونے والا ہے، جو میرا مستقبل کا ساتھی ہوگا، وہ بھی یا تو ماسٹرز کیا ہوا ہو، یا تو گریجویشن کیا ہوا ہو، یا کسی اچھی کمپنی میں جاب کرنے والا ہو، یا ویل سیٹلڈ پر کوئی پرسن ہو۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان لڑکیوں کا بیان سامنے آیا ہے کہ جب انہیں اپنے آس پاس کوئی ایسا نظر نہیں آتا، تو ان خوبیوں کا مالک اگر کوئی دوسرا لڑکا نظر آتا ہے تو قطعی نظر کہ وہ کس دین کا ماننے والا ہے، کس مذہب کا ماننے والا ہے، لڑکیاں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو سوچئے ہماری تھوڑی سی غفلت، ہماری تھوڑی سی لاپرواہی، ہماری تھوڑی سی عدم توجہی کی وجہ سے ایک لڑکی برباد ہو رہی ہے۔ نہ صرف ایک لڑکی برباد ہو رہی ہے بلکہ اس کی جتنی بھی نسل سے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تمام کی تمام پوری نسل برباد ہو رہی ہے۔ تو سوچئے میں اور آپ کہیں اس سلسلے میں ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ کہیں مجھ پر اور آپ پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی نہیں گئی، ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی نہیں گئی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر خاموش بیٹھ رہے ہیں تو یاد رکھیے، اگر کل کسی اور کے خاندان کی لڑکی گئی ہے تو کل کے دن آپ کے خاندان سے بھی بات آ سکتی ہے، آپ کے گھر تک بھی یہ آگ پھیل سکتی ہے، اور آپ کے فیملی تک بھی یہ بات آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی ایک لڑکی بھی اگر برباد ہوتی ہے، ایک لڑکی بھی اگر سیدھی راہ سے ہٹ جاتی ہے تو پوری نسل کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے اور پوری نسل اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں اس سلسلے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کس راہ میں جا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، ایک اور سب سے اہم بات اگر ہم اپنے کالجز کا جائزہ لیں، اپنی یونیورسٹیز کا جائزہ لیں، میں تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کالجز تک پہنچ جاتا ہے۔ میں جن 4% کی میں نے بات کی تھی، ان 4% کے بارے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ کالجز میں جاتے ہیں، جو لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی نان مسلم ٹیچر سے پڑھ کر سے باہر آتے ہیں، جب ان کا لیکچر ہوتا ہے، جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ان کے الفاظ سے، ان کی سوچ سے، ان کی فکر سے لادینیت کی بو محسوس ہوتی ہے۔ وہ اسلام سے بیزار ہیں، وہ دین اسلام سے مکمل طور پر روگردانی کر چکے ہیں۔ انہیں نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، نماز کب ہو رہی ہے، کب نماز کا وقت ہو رہا ہے نہیں پتہ۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک نماز پڑھنا ہے اور عید کی نماز پڑھنا ہے، رمضان آئے تو روزے رکھنا ہے، روزے بھی نہیں کہیں گے، رمضان آئے تو بھوکے پیاسے رہنا ہے بس۔ ان میں سے تو کئی سارے لوگ ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ان 4% کی سچویشن ہے جن کے پاس علم تو موجود ہے لیکن تربیت نہیں ہے، جن کے پاس علم تو موجود ہے لیکن شعور کی کمی ہے، جن کے پاس علم تو موجود ہے لیکن اپنے قوم کا اور اپنے دین کا اور اپنے آپ کا تک انہیں احساس نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ یہاں میرے سامنے اگر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کالج میں پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ لڑکے ہوں کہ لڑکیاں ہوں، وہ جائزہ لے کے دیکھیں اپنے جو کلاس فیلوز ہیں، جو مسلم ہیں، آپ ان سے بات کر کے دیکھیے، ان میں سے کئی سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے متعلق بدظن ہیں، جنہیں اسلام کے بارے میں صحیح نالج ہی نہیں ہے، جو اسلام کو ایک آؤٹ ڈیٹڈ دین کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں افسوس اس بات پہ نہیں کرنا ہے کہ ان لوگوں کی کیا سچویشن ہے، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ جس نتیجے کو آج پہنچے ہوئے ہیں اس کا کیا ریزن ہے، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر میرے پاس علم تھا تو میں نے ان تک کیوں نہیں پہنچایا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا
تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ ضروری نہیں کہ میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں خطیب ہوں تو میں ہی اگر اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤں، نہیں۔ ابھی میں نے بتایا نا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر آپ تک ایک بات بھی پہنچتی ہے تو آپ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمیں اسی لیے تو خیر امت کہا گیا ہے نا۔ خیر امت کیوں کہا گیا ہے؟ ساری قوم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی اقوام آئی ہیں، ان تمام اقوام میں اگر کسی کو ٹائٹل ملا خیر امت کا تو وہ امت محمدیہ ہے۔ مجھے اور آپ کو خیر امت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اخرجت للناس، اخرجت للناس، کہ لوگوں کے لیے تم پیدا کیے ہوئے، اپنے لیے نہیں پیدا کیے ہوئے۔ اللہ نے ٹائٹل دیتے برابر سڈنلی فوراً اللہ نے کہا اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ کو لوگوں کے لیے وجود بخشا گیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب منکر کیا ہے اور معروف کیا ہے، یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سرٹیفکیٹ ہمیں دیا ہے، جو ٹائٹل دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی اقوام آئی، ان تمام اقوام کو خیر امت نہیں کہا گیا، بلکہ خیر امت کوئی ہے، سب سے بہتر امت، سب سے بہترین قوم، سب سے بہترین کمیونٹی کا خطاب اگر کسی کو دیا گیا ہے تو وہ امت محمدیہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے، اور یہ اعزاز ایسے ہی نہیں بخشا، یہ بھی غور سے سن لیجئے، یہ اعزاز ایسے ہی نہیں بخشا، کہا کہ آپ کو لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، اور کام یہ کرنا ہے کہ جو بات آپ تک پہنچے، جو اچھی بات آپ تک معلوم ہو، جو آپ کے علم میں اضافہ کرے، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو۔ جو بھی بھلائی آپ تک پہنچ رہی ہے، جو بھی اچھا کام، جو بھی اچھی بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ کوئی اسٹیٹس آ گیا، کوئی میسج آ گیا تو ہم دوسروں کو فارورڈ کریں اور یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر ایک میسج کو 10 گروپ میں فارورڈ کر کے یہ سمجھ جائیں کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر چکا ہوں تو اس کا 1% بھی آپ ادا نہیں کیے ہیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے، اگر آپ قرآن کی کوئی آیت کو پھیلا رہے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے، اگر آپ کسی حدیث کو پھیلا رہے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، اس بات کو سوچنا چاہیے۔ آپ یہ آپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز فارورڈ کی، اس کو کسی نے پڑھا اور اس کے ذریعے سے وہ چیز اس کی ہدایت کا ذریعہ بنی تو یہ آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ کام کر کے یہ سمجھ جائیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تو یہ نہیں ہونے والی، یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ اس معاشرے پر غور کریں، اپنے محلے میں غور کریں۔ آپ کو دنیا جہاں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کل قیامت کے دن امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، افریقہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر سوال کرے گا تو آپ کے اس محلے میں رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں رہنے والے، آپ کے اس گلی میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا، یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے حاضرین کرام۔ تو حاضرین، ہم تعلیم کے مختلف زاویوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں آج میری اور آپ کی کیا سچویشن ہے، آج ہماری قوم کی کیا سچویشن ہے۔ جب ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ حاضرین، یہ جو زمانہ ہے ٹیکنالوجیز کا زمانہ ہے، اور ٹیکنالوجی جس رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پر اثر انداز ہوں، دنیا ہماری باتوں کو سیریس لے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ٹیکنالوجی کے حساب سے اپنے آپ کو جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیں، اپنے آپ کو اس لیول پہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ حاضرین، آج سے چند سال پہلے تک جب ساری دنیا میں مشینی انقلاب آیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ کئی سارے لوگوں کی جاب جانے والی ہیں، اب تو تمام کام مشینیں کریں گی، صنعتی انقلاب آ چکا ہے اور کئی سارے لوگ جو ہے مکمل طور پر بے روزگار ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اس وقت اگر جو لوگ بھی سروائیو کر پائے تھے ان میں وہی لوگ زیادہ تھے
جو ان مشینوں کا استعمال کرنا جانتے تھے اور ان مشینوں کو صحیح طریقے سے یوز کرتے تھے اور اپنے آنے والی نسلوں کو انہوں نے اس لائق بنایا۔ تو حاضرین گرامی، آج کا زمانہ بھی آئی ٹی انڈسٹری میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کئی ساری جو ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہم کیسی مہارت حاصل کریں اور کیسے اپنی قوم کو، اپنی نسل کو ہم اس لیول تک کیسے پہنچائیں کہ وہ دنیا کو کچھ دے سکے، یہ ضروری ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں کئی سارے کمپنیز ہیں، کئی ساری کمپنیز باقاعدہ ریسرچ کروا رہی ہیں، اس کا آؤٹ پٹ معاشرے میں آ رہا ہے، بازار میں آ رہا ہے، ہم لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ ہم تو خالی دنیا سے صرف لے رہے ہیں، ہم دنیا کو دینے والے کب بنیں گے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اسلام دنیا کو دینے کے لیے آیا ہے، دنیا سے لینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اسے فوقیت حاصل ہے۔ لیکن آج ہماری کیا سچویشن ہے؟ ہم جب بچوں کو پڑھانے کی باری آتی ہے، اگر ہم ایک ایسے خاندان سے آتے ہیں جن کا روزگار بہت کمزور ہے، جن کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ بچہ 10th بھی نہیں پاس کر پاتا ہے کہ اس کو کسی گیریج میں لگا دیا، کسی ہوٹل میں بھیج دیے، کسی کارپینٹر کے پاس بھیج دیے، کسی ادھر بھیج دیے، ادھر بھیج دیے، کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہنر آ جائے گا۔ حاضرین یاد رکھیے، ہنر کا ہونا بہت ضروری ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے علم کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جاہل ہیں اور وہ لوگ جو عالم ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، علم والوں کا مقام الگ ہے اور جو ناعلم ہیں، جو کم علم ہیں، ان کا مقام الگ ہے۔ تو حاضرین ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ہنر بھی سکھائیں۔ ہنر کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یاد رکھیے اپنے بچوں کا تعلیمی سلسلہ کبھی منقطع نہ کریں۔ اگر آپ کے خاندان میں، اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا خاندان ہے، ایسی فیملی ہے، ایسا شخص ہے جو اپنے بچے کو صرف اس وجہ سے اسکول نہیں بھیج رہا ہے کہ وہ اگر اسکول نہیں جائے، اگر وہ اسکول جائے گا تو اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر آپ اس کے پڑوسی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا، اتنی پراپرٹی تھی، آپ کے پاس زائد پیسہ تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی انسان، کوئی خاندان جو آپ کے پڑوسی میں رہنے والا تھا، وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکا، اس کی وجہ سے فلاں کا جو نقصان ہوا، اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ سے سوال کرے گا تو آپ کو کیا جواب دینا ہے، یہ جواب آپ سوچ لیں۔ تو حاضرین اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے خاندان کا پہلے جائزہ لیں کہ میرے خاندان میں دور دور تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کوشش یہ کیجئے کہ ان میں سے کسی ایک بچے کی یا ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری اپنے آپ لے لیجئے کہ میں اس کا کفیل بن جاتا ہوں، سال میں اس کے اوپر جو کچھ بھی خرچہ تعلیم کے حوالے سے آ رہا ہے وہ میں ادا کروں گا۔ ایک بچے کی کفالت، آپ کچھ بھی تعلیم اس کو دلائیے، بچے کی جو خواہش ہو، بچی کی جو خواہش ہو، آپ اس کو دلائیے، اور جب تک وہ انسان اس پر عمل کرتا رہے گا، جب تک اس کے ذریعے سے لوگ سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا اور ایک ایسا دریا اور ایک ایسا چشمہ آپ کے لیے بہہ جائے گا جو مستقل طور پر آپ کو بھی مستفید کرے گا اور ساری دنیا اور ساری انسانیت کو بھی وہ مستفید کرتا رہے گا۔ تو حاضرین گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو پیغام میں آپ تمام کے درمیان دے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی اہمیت کو سمجھیں، اور اسلام نے جس علم کو فرض قرار دیا ہے اس علم کو مجھے بھی سیکھنا ہے، آپ کو بھی سیکھنا ہے، اور اس امت کے ہر فرد کو سیکھنا ہے۔ تو ہم کوشش کریں، اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سیکھ لیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر سیکھنا باقی ہے تو آج اسی وقت یہ عزم مصمم کر کے مسجد سے اٹھیں کہ جو بھی ضروری علم ہے انشاءاللہ میں حاصل کروں گا، جتنا جلد حاصل ہو سکے میں اتنا جلد حاصل کروں گا۔ اور آج کے زمانے میں کئی ایسے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، آپ جن سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ عزم کر کے اٹھیں اور یہ بھی سوچیں کہ میں اپنے آس پاس کا جائزہ لوں گا، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کروں گا، اپنے خاندان کے بچوں کی تعلیم کی فکر کروں گا، اور اپنے سماج اور معاشرے کے بچوں کی تعلیم کی فکر کروں گا، اور انہیں بھی ساری دنیا کے روبرو لانے کے اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لائق بناؤں گا۔ یہ عزم
یہ فکر اور یہ سوچ لے کر آج کے اس خطبہ جمعہ سے اٹھیے۔ اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام کو علم حاصل کرنے اور اس علم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی لوگ علم سے محروم ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کے لیے راستے آسان فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار اور پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان تمام کی پریشانیوں کو تو آسان فرما۔ اے اللہ دنیا کے مختلف مقامات پر ہم مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ مقدس سرزمین فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کی حالت ابتر سے ابتر ہو چکی ہے۔ الہ العالمین ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ہدایت کے مستحق ہیں تو انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر وہ ہدایت کے مستحق نہیں ہیں اے اللہ تو ہر ظالم کو نیست و نابود فرما میرے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بس آخری دعا یہی ہے کہ الہ العالمین جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔